معین صاحب کراچی سے وہ سوال کر رہے ہیں، میں تعارف کروا دوں، معین صاحب ماشاءاللہ یہ بھی عالم دین بھی ہیں، ہمارے شہر کراچی کے اندر رہتے ہیں، ہم سے تھوڑی سی سلام دعا بھی ہے ان کی، خاص طور پر انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا، میں ان کا سوال لے رہا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں شاید اس کی کوئی شرح کر سکوں، کوئی وضاحت کر سکوں۔ معین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ معین صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف، عمر مبارک کے حوالے سے ذکر کر دیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا جس کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ جیسے 950 سال آپ کی عمر تھی، آپ کی قوم کی بھی ظاہر اتنی ہی عمر ہوگی، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا اس فہم میں علماء کا اختلاف ہے؟ میں ذکر کر دیتا ہوں معین صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان ہونے کے ناطے جب اللہ رب العزت کی قدرت کی بات ہے تو کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے۔ دیکھیے گا، یہ جو جسم ہے ہمارا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جب آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اسی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی دینی ہے۔ جو رب قادر ہے کہ ہمارے اس جسم کو ہمیشہ کی زندگی دے، وہاں موت نہیں ہوگی، وہ اس بات پر بھی ضرور قادر ہے کہ اس دنیا میں کسی کی عمر میں اضافہ کرے، وہ 100 سال جیے، 200 سال جیے، 500 سال جیے، 1000 سال جیے یا 10,000 سال جیے۔ اللہ کی قدرت کے حوالے سے اس آیت کے اندر کبھی بحث نہیں کی جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کا اس پر ایمان۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے اندر ہمارے علماء کرام کے دو طبقے بنے ہیں، دو محقق علماء کرام کے گروہ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو سمجھا، ان کے نظریات بنے۔ میں دونوں کی دلائل آپ کو سمجھاتا ہوں اچھے طریقے سے، جو بات میرے نزدیک بھی دلیل میں اور استدلال میں زیادہ مضبوط ہے میں بھی وہ ذکر کر دوں گا، لیکن ایک قیمتی نقطہ سمجھے گا، دونوں نقطوں کے اندر آپ دونوں محققین علماء کے اقوال کو دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں جو اسرائیلی مواد ہمارے پاس ان کی کتابوں سے ملا ہے، جیسے پچھلی کتاب کے اندر ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر 950 سال تھی، ٹوٹل عمر آپ کی 950 سال تھی، پچھلی کتابوں کا مواد موجود ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج کل کے جو بہت سے مفسرین ایسے ہیں اپنی تفسیر میں لکھ کے گئے کہ قرآن پاک نے اس بات کی تائید کی ہے کہ پچھلی کتاب بھی ذکر کر رہی ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر تھی یا ان کی قوم کی عمر تھی، قرآن بھی اس کی قرآن تائید نہیں کر رہا۔ آپ اس قرآن پاک کی آیت کا ظاہری معنی لیں، دونوں مفہوم جو علماء کے بیان ذکر کر رہا ہوں، قرآن پاک کی اس آیت نے جو اسرائیلی بات تھی اس کو تو ریجیکٹ کر کے رکھ دیا دونوں صورتوں کے اندر، یہ بات پلے باندھ لیجیے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اسرائیلی مواد کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، ہمارے وہ مفسرین اسرائیلی مواد سے متاثر ہو جاتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ قرآن کی عربی کو سمجھا، بس ٹوٹل مطابقت ڈال کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا گزرا ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہے، جس نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی ظاہری لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کی قدرت کے اندر ہے، کوئی شک نہیں، زیادہ غور و فکر میں وہ نہیں گئے، قرآن تفسیر القرآن بالقرآن کرنے کے لیے تھوڑا قرآن کی آیات میں غور کرنا پڑتا ہے، وہ اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ عنکبوت کے اندر فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام لبث فیہم اپنی قوم کے اندر رہے تھے، الف سنہ 1000 سنہ، سنہ عربی کے اندر سال کو بھی بولا جاتا ہے، 1000 سال، الا 50 عاما، ہاں 50 سال کم، عام بھی عربی کے اندر سال کو کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا ظاہری معنی یہ بن رہا ہے کہ 950 سال اپنی قوم میں رہے۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد قوم والوں کو اللہ نے پکڑا اور ان پر طوفان آ گیا۔ عربی کے اندر فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، یاد رکھیے جو فا کلمہ ہے بہت معنی خیز ہوتا ہے، اس کا اردو کے اندر آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں، جیسے ہم کرتے ہیں نا پھر کا جو ترجمہ ہے، یا عربی کے اندر فا کا جو کلمہ یہ تعقیب کا معنی دے رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے میں اگر آپ کو بولوں میرے پاس زین آیا تھا پھر وقاص آیا، تو واضح سی بات ہے کہ میں پہلے بولوں گا زین ہی آیا، لیکن ترتیب کے ساتھ جب زین آیا اس کے بعد پھر فوراً ایسا ہوا کہ وقاص آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر کا لفظ تعقیب، اسے کہتے ہیں تعقیب بلا فصل۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام الف سنہ الا 50 عاما، ظاہری معنی یہ کہ 1000 سنہ 50 سال اس میں کم، اتنا عرصہ رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس کے فوراً بعد طوفان آیا تھا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ٹوٹل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی بیان نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اگر ظاہری معنی ہم لیں 950 سنہ، اس کے بعد طوفان آیا تھا، اور ظاہر طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے تھے اپنی قوم میں، انہی سے آگے مبارک نسل چلی تھی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ٹوٹل عمر آپ کی 950 سال ذکر نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو پچھلی کتابوں کا مواد ابھی موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 950 سال تھی، اس کو اس نظریے نے بھی کاٹ کے رکھ دیا اگر اس کے ظاہری مفہوم تک ہم رہیں، یعنی 950 بھی مانے تو یہ طوفان تک کی عمر بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد طوفان آیا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام آگے زندہ رہے تھے، آپ اسے مبارک نسل آگے چلیے۔
لہذا ہر وہ مفسر ہمارے یہاں جو تائید کر کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے جو پچھلی کتاب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر تھا اس کی تائید کی ہے، بالکل غلط استدلال کر کے گئے، اللہ نے کوئی تائید نہیں کی ہے۔ اگر اس کا ظاہری معنی بھی ہم مراد لے لیں تو مراد یہ کہ طوفان سے پہلے کی یہ بات چل رہی ہے، اس کے بعد طوفان آیا تھا، پھر آپ اس کے بعد بھی زندہ رہے تھے، تو یہ بات تو پہلے کلیئر ہوگی۔ دوسری بات دین میں رکھیے گا کہ اکثر مفسرین وہ چونکہ اتنا غور و فکر میں نہیں گئے، انہوں نے ظاہری معنی دیکھا کہ عربی کے اندر سنہ کا جو لفظ ہے یہ سال کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح عام کا جو لفظ ہے وہ بھی سال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں ترکیب یہ آئی ہے الف سنہ فلبث فیہم الف سنہ، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سنہ رہے ہیں۔ سنہ سے مراد سال والا ترجمہ کریں تو 1000 سال، الا 50 عاما، مگر یہ کہ 50 سال کم، تو ٹوٹل بنے 950 سال، یعنی 950 سال جب اپنی قوم میں آپ نے تبلیغ کی، فاخذہم الطوفان، اس کے بعد طوفان آیا تھا۔ تو بہت سے مفسرین کا رجحان یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی قوم میں اللہ اپنے نبی کو لمبی عمر عطا فرمایا، اس قوم والوں کو بھی لمبی عمر عطا فرمایا، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ یہ ایک نظریہ بن گیا، بہت سے علماء کرام اسی ظاہری معنی کے اوپر گئے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا اس قوم کی بالکل ممکن ہے کہ عمر زیادہ ہو، اللہ کے نبی کی بھی عمر زیادہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے محققین علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے جس وقت قرآن پاک کو مزید غور سے دیکھا تو ان کو کچھ ایسے واضح طور پر اشارے ملے ہیں کہ جو دلالت کر رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن حق رکھتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کریں، یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں کیا آیا، تاریخ کے اندر کیا آیا، ہمیں اسے کوئی معنی نہیں، ہمارے لیے اصل قرآن پاک کا بیان ہے، نحن نقص علیک بالحق، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیوں بیان کیا، ثنا کے لفظ کے اندر کیا راز ہے؟ جس وقت ہم نے قرآن پاک کو اجتماعی تناظر کے اندر رکھ کر کے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا سمجھانا چاہا، یہ بات بتانا مقصود ہے ہی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر کوئی 1000 سال تھی یا 1100 سال تھی، 950 سال بعد طوفان آیا تھا، بلکہ بتانا کچھ اور مقصود ہے۔ اور عمر کا جہاں تک تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ اسی طرح کی وہ قوم کی عمر تھی جس طرح انسانیت کی آج عمر ہوتی ہے۔ جو اس انسانیت کی ارتقاء کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے علاوہ ایک نارمل جو ایک بشریت کی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے ان کی عمروں کا، ان کی زندگیوں کا، ویسا ہی تھا۔ کوئی 1000 سال آپ کی عمر نہیں تھی، بلکہ قرآن کی آیت کو ٹھیک سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور یہی قول میرے نزدیک بھی عند تحقیق زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر جب قرآن سے کی جاتی ہے تو معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ نمبر 1، کیا عربی کے اندر ثنا کا لفظ سال کے لیے آتا ہے؟ یہ کوئی محکم لفظ ہے، یہ کوئی خاص لفظ ہے کہ ہم بولیں کہ ثنا کا جو لفظ ہے عربی میں ہمیشہ 1 سال کی ڈیوریشن کے لیے آتا ہے؟ بالکل غلط ہے، اسی چیز کو سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ یاد رکھ لیجیے گا عربی کے اندر ثنا کا جو لفظ ہے یہ 1 مہینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، 1 سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ 1 سیزن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک سیزن متعین ہو جائے، جیسے 2 مہینے کا کوئی ایک سیزن ہے آپ رکھ لیں، یار ایک سال میں 6 سیزن رکھ لیں۔ جس طرح ہمارے یہاں 4 موسم ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، سردی، گرمی، خزاں، بہار، تو یہ ہم بولیں گے 1 سال میں 1 عام میں 4 سنہ ہے، 4 سیزنز ہے۔ تو عربی کے اندر ثنا کا جو لفظ ہے یہ سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مہینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور 1 سیزن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عربی میں اس چیز کا بہت استعمال موجود ہے، ان کے اشعار کے اندر بھی موجود ہے، لٹریچر میں بھی موجود ہے، سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے بہت سی جگہوں کے اوپر واضح ارشاد فرما دیا کہ سنین کا جو لفظ ہے، ثنا کا جو لفظ ہے، یہ سال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مہینوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہے، بڑی آسانی سے آپ سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور دیا، چمکتا بنایا، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقدر کر دیں۔ چاند کی منزلیں کیا؟ یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، اب 14ویں کا چاند ہو گیا، پھر چاند کم ہونے لگ جاتا ہے، پھر آخر میں 1-2 دن نظر نہیں آتا، پھر ہمیں تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں، پھر ہم رؤیت ہلال کے حوالے سے کہتے ہیں چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، اب چاند نظر آ سکتا ہے۔ یہ سب چاند کی قدریں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم نے مقرر کر دی۔ اب غور کیجیے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے سورج ضیاء بنایا، چاند بھی پیدا کیا، چاند کی منازل بھی رکھ دیں، سورج کا بھی ذکر کیا، چاند کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم چاند سے، ان کی منازل سے، اور سورج سے، دونوں سے سنین کے حساب سمجھ لو، والحساب، اور حساب کتاب کا علم بھی سمجھو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے بالکل حق کے ساتھ ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ اب اس آیت میں غور کیجیے گا، سورج کا تعلق تو سال سے ہوتا ہے کہ جس وقت ہم سال کی پیمائش کریں گے تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چاند کی منازل کا تعلق سال کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، مہینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاند کی منازل آج 14ویں کا چاند ہے، آج 28ویں کا چاند ہے، آج چاند مکمل ہو چکا ہے، چاند نیا بن چکا ہے، اس کا تعلق سال کے ساتھ نہیں ہے، مہینے کے ساتھ۔
یہی وجہ ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ چاند لوگوں کے لیے اللہ نے وقت ایک رکھ دیا ہے، وقت کی معرفت حاصل کرنے کا، وَالْحَجِّ، اور حج کے مہینے کی معرفت بھی ہوگی۔ تو مہینے کی معرفت کے لیے چاند ہے، چاند کی جو منازل ہیں اللہ نے سورہ یونس میں واضح طور پر فرما دیا، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم جان لو سنین کا حساب، ہم نے سورج اس لیے بنایا تاکہ تم جان لو سنین کا حساب۔ تو سورج کا تعلق تو سال سے ہے، چاند کی منازل کا تعلق سال سے نہیں ہے، مہینے سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا بالکل واضح اشارہ موجود ہے کہ واقعی عربی کے اندر جو سنہ کا اطلاق مہینے پر ہوتا ہے، سنہ کا اطلاق سال پر ہوتا ہے یا سیزن پر ہوتا ہے، قرآن نے اس کو ثابت رکھا ہے۔ پہلی بات ہو گئی۔ تو سنین سنہ کا جو لفظ ہے وہ سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مہینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دوسری بات سیزنز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کی شہادت بھی قرآن پاک نے دیا تھا۔ سورہ یوسف کے اندر آپ پڑھیے گا، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب یہ کچھ عرصہ آپ لوگوں کا قحط ہوگی، اس میں ذکر ہے 7 سنین، کہ 7 سال تک آپ کھیتی باڑی کر کے فصلیں اگاؤ گے، اس کے 7 سال بعد پھر جو ہے آگے قحط آ جائے گا، پھر یہ جو ابھی ہم لوگوں نے فصلیں ہیں اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، پھر آگے ہماری کام آئیں گی۔ اب غور کیجئے گا، یہاں پر 7 سنین کا اطلاق ہوا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، فصل پورا سال ہوتی ہے یا فصل کا سیزن ہوتا ہے؟ سردیوں کی فصل کا سردی سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کی فصل کا گرمی سیزن ہوتا ہے، ایک فصل پورا سال نہیں ہوتی ہے۔ لہذا فصل کا تعلق بھی چند مہینوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، ہر فصل اپنے مخصوص وقت کے اندر ہی بنتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا 7 سنین، 7 فصلوں کے ٹائم تک جو ہے ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہر ٹائم فصل کا، ہر سیزن جو کسی فصل کا ہے ہم اس کو محنت کے ساتھ اگائیں گے۔ یہاں پورے سال کے لیے اطلاق نہیں، ہر فصل کا اس کا جو ٹائم ہے اس پر اطلاق کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک نے دونوں اطلاقات کو کر کے بتایا ہے۔ قرآن پاک میں سنہ کلس سال کے لیے بھی آیا ہے، قرآن پاک میں سنہ کلس مہینے کے لیے بھی اطلاق اللہ نے کر کے بتایا ہے، قرآن پاک میں سنہ کلس سیزن کے لیے بھی اللہ نے کر کے بیان کیا۔ تینوں اطلاقات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 2، اب جب سنہ کے لفظ کے اندر تینوں احتمالات موجود تھے، موجود ہیں، آج بھی عربی کے اندر موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف کا جس وقت آپ مطالعہ کریں گے، سورہ کہف کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ اب کہیں گے 3 چوتھا کتا تھا، 4 تھے، 5واں کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فرما دیجیے اللہ زیادہ جانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، پھر آگے ذکر ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، کہ اصحاب کہف کے اندر 309 سنین رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ زیادہ جانے وہ کتنا عرصہ رہے ہیں، اس کی تعداد، اس کی ایگزیکٹ گنتی آپ کو نہیں پتہ۔ اب یہاں یہ جو جملہ ہے نا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، 309 سال وہ کہف کے اندر رہے ہیں۔ مفسرین کے اس میں 2 قول بن گئے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں ان کفار کی بات ہی ہے، یعنی کافر کہتے تھے 3 ہے، چوتھا کتا، 4 ہے، 5واں کتا۔ اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ وہی اب بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہف کے اندر، غار کے اندر کتنا عرصہ رہے تھے، تو کوئی کہیں گے 300 سال، 150 سال، تو اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ جانے کتنا عرصہ رہے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بات کی، لیکن بہت سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے کہ ان کی بات، اس لیے کہ ان کی بات اللہ نے الگ انداز میں کی۔ بعض کہتے ہیں 3 چوتھا کتا، 4 5واں کتا، ان کے متعدد اقوال کو ذکر کر کے فرمایا اللہ زیادہ جانے۔ یہاں متعدد اقوال ذکر ہوئے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ہی قول اللہ نے ذکر کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9، 309 سال رہے۔ تو بہت سے مفسرین کا رجحان گیا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ وہ کہف کے اندر 309 سنہ رہے ہیں۔ چلو میں ابھی ان مفسرین کی بات کر رہا ہوں، ان مفسرین کی بات مان بھی لو، سوال یہ کہ آگے اللہ نے پھر یہ کیوں بیان کیا؟ جب خود اللہ نے کہہ دیا 309 سنین رہے ہیں، پھر اللہ نے آگے بیان کیا اللہ زیادہ جانے وہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔ جب بیان جو کر دیا 309 سال رہے ہیں، پھر آگے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات کرنے کی اس لیے ضرورت تھی، اس لیے کہ سنین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ مہینے پر بھی ہوتا ہے، سال پر بھی ہوتا ہے، سیزن پر بھی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سنین رہے تھے، لیکن اس سنین سے مراد کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ جانے اصل ان کے وہ کتنا عرصہ رہے ہیں، کہ یہاں سنین سے مراد سال تھا، سیزن تھا یا مہینہ تھا، اللہ زیادہ جانے۔ یہ میں نے آپ کو کافی مثالیں دے کے سمجھایا کہ سنین اور سنہ کا اطلاق عربی کے اندر مہینے پر بھی کیا جاتا ہے، سیزن پہ بھی کیا جاتا ہے اور سال پر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں جب رکھ لیں آپ نے، اب غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ بولیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر 1000 سال تھی، قوم بھی 1000 سال زندہ رہی ہے، تو نوح علیہ السلام بھی 1000 سال زندہ رہے، غور کیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے ان کے جسمانی لحاظ سے، جس کو ہم میڈیکل فینومیناز کے ساتھ ہم تعبیر کریں، ان کی باڈی میں کتنی قوت ہوگی آپ کو اندازہ ہے؟ کس قدر ان کا اسٹیمنا ہوگا، کس قدر ان کے اندر قوت مدافعت ہوگی کہ وہ ان کا جسم 100 سال بھی بوڑھا نہیں ہو رہا، 200 سال بھی طاقت ہے، 300 400، ان کے جسم میں جتنا ایکسٹرا آرڈنری طاقت اللہ نے رکھی ہوگی، حیران کن ہے یا نہیں؟
ऑब्वियसली आप सब कहेंगे कि बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त उनके जिस्म में ताकत होनी चाहिए कि 1000 तक सर्वाइव करने के लिए बॉडी भी उस हिसाब की होनी चाहिए। लेकिन हैरान कुन बात यह है, अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 1000 साल जिंदा रही, उसके बाद आने वाली कौमों की उम्रें कम हो गई हैं, जैसे अब हम तो 60-70 साल की एक एवरेज एज है आज के दौर के अंदर, तो सवाल यह है कि मजबूत कौम कौन सी होगी जो 1000 साल तक उनका कुव्वत मुदाफ़त बर्दाश्त करके ज़िंदा रहा, वो या उनके बाद आने वाली कौमें? आपके ज़हन में आएगा वो कौम जो 1000 साल तक ज़िंदा रहने की अल्लाह ने उनमें ताकत रही। हैरत वाली बात यह कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बाद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आने वाली कौमों को अल्लाह ने ताकत ज़्यादा दी हुई थी। देखें कुरान की आयत को ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़कुरू, याद करो तुम, इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बअदि कौमि नूह, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जब ज़मीन में तुम्हें खलीफा किया, खुलफ़ा किया, बाद में तुम आए, वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता, और अल्लाह ताला ने खल्क़ के अंदर बाद वालों को ज़्यादा ताकत दे दी थी। अब जवाब दे दिया, यानी आसान अल्फाज में समझे, जिस कौम को 1000 साल रहने की ताकत अल्लाह ने दी, उनका कुव्वत मुदाफ़त, उनका सिस्टम ज़बरदस्त, तो बाद में आने वाली कौमें जिनकी उम्रें कम हो गई, उनके जिस्म में कुव्वत ज़्यादा या इनके जिस्म में कुव्वत ज़्यादा? अल्लाह फरमा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद वाली कौमों के अंदर हमने खल्क़ में ज़्यादती की थी, ताकत में ज़्यादती की थी। इसी तरह बहुत सी अक़वाम का और जिक्र है, अल्लाह ताला ने जिक्र किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद वो कौमें आई हैं, किसी का जिक्र किया ताकत हमने उनको ज़्यादा दी, किसी में जिक्र है कि उनके अंदर तामीरी सलाहियतें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दी, किसी में जिक्र है कि उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज दिया था खल्क़ के अंदर। तो जो कौम 1000 साल रह रही है उनके बाद आने वाली ताकत भी ज़्यादा रख रही है, खल्क़ भी ज़्यादा रख रही है, तो होना तो ये चाहिए अगर इनके अंदर खल्क़ ज़्यादा हो चुका है तो ये 2000 साल जिंदा रहे। ऐसी बात बिल्कुल अल्लाह ने जिक्र नहीं की। लिहाजा मैं सूरह रूम में देखिएगा, अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, और बहुत सी कौमें हैं जाकर देखो कि अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा ताकत दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की कौमों का जिक्र हो रहा है। फिर अल्लाह ने फरमाया वक़ज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मि'शारा मा आतैना फ़कज़्ज़बू रुसुली फ़कैफ़ कान नकीर। फिर अल्लाह ने फरमाया अफ़लम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सरा मिनहुम व अशद्द क़ुव्वा व आसारन फिल अर्द। बहुत सी कौमों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और अल्लाह ने बार बार जिक्र किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली जो कौम है उनको अल्लाह ने खल्क़ में भी ज़्यादा किया, ताकत में भी ज़्यादा किया। हैरान कुन बात यह है कि जिस कौम को अल्लाह ने ज़्यादा खल्क़ दी, ज़्यादा ताकत दी, हम कह रहे हैं कि वो 60 साल जिंदा रहे और उससे पहले वाली कौम 1000 साल जिंदा रही। तो कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर एक बात बता रहा है कि हम इस आयत को समझने में कहीं गलती कर रहे हैं। अल्लाह बयान कर रहे हैं उस कौम के बाद वाली कौमों में हमने खल्क़ बढ़ा दिया था, जिसका साइंटिफिक प्रूफ भी आज हमारे पास मौजूद है। आज बहुत से सालों सदियों पहले जितने भी हमें फॉसिल्स वगैरह या ये मिलते हैं असरात, जब गौर किया जाता है तो उनकी खल्क़ और बाद में आने वाली की खल्क़ के अंदर थोड़ा फ़र्क है कि पहले की जितनी पुरानी हमें जब वो हड्डियाँ मिलती हैं तो उनके कद में थोड़ा सा फ़र्क है, छोटे कद मिलते हैं, और बाद में आने वाली अक़वाम के अंदर कद में थोड़ा सा इजाफा भी मिलता है। तो ये वाज़ेह दलालत है जो अल्लाह बयान कर रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद वाली अक़वाम में अल्लाह ने खल्क़ में भी इजाफा किया, ताकत में भी इजाफा किया। इसे कहते हैं जो इर्तिक़ाई इजाफा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो बयान किया जा रहा है यहाँ पर। यह भी एक कीमती नुक्ता है जिसको ज़हन में रखिएगा। ये मैंने चंद इशारे बयान किए हैं, इससे एक चीज़ नुक्ता समझ में आ गया, सना का इतलाक महीने पर भी होता है, सीज़न पर भी होता है, साल पर भी होता है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली कौम में अल्लाह ने खल्क़ में भी इजाफा किया, क़ुव्वत में भी इजाफा किया, और जिनकी क़ुव्वत में बाद में इजाफा हुआ वो इस काबिल नहीं कि जो पहले वालों की जितना उम्र जी भी सकें। ये हैरान कुन बात है। तो ये इशारे बता रहे हैं हम कहीं कुरान की आयत में समझने में गलती कर रहे हैं। तीसरा कीमती नुक्ता ये कि अगर याद रख लीजिएगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसा रिवाज था कि वो 1000-1500 साल तक जिंदा रहने वाली कौमें थीं, तो सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये थी कि अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं कि तुमसे पहले ऐसी कौमें गुजरी हैं कि जिनको हमने बहुत लंबी लंबी उम्रें दी हैं, 1000-1000 साल उम्र दी है। इससे ज़्यादा हैरान कुन बात कोई होती? पूरा कुरान पाक आप पढ़ के देख रहे हैं, अल्लाह ने एक दफ़ा इस बात को जिक्र नहीं किया, बल्कि जब भी जिक्र किया उन अक़वाम का जिक्र किया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आई थी। अल्लाह ने फरमाया हमने उन्हें ताकत ज़्यादा दी थी, खल्क़ ज़्यादा दिया था, उन्होंने सरकशी की, अल्लाह ने उन पर अज़ाब किया। एक दफ़ा कुरान पाक में जिक्र मौजूद नहीं कि अल्लाह ने जिक्र किया कि माजी की अक़वाम ऐसी भी थी जिससे हमने उम्रें बहुत लंबी लंबी दी थी। एक दफ़ा इस चीज़ का जिक्र नहीं। फिर चौथी बात हैरान कुन ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक अगर तो इस आयत की मुराद ये होती कि 1000 साल वो कौम जिंदा रहने वाली थी, इस आयत के नाजिल होने के बाद ज़ाहिरी सी बात है, आप खुद इमेजिन करें कि बहुत ज़्यादा सवालात होते। सहाबा में से कोई पूछ ही लेता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो कौम 1000 साल तक जिंदा रहने वाली थी, कैसे गुजर बसर करती थी, कैसे 1000 साल बरस तक वो जिंदा रहती थी, शादियों का क्या हिसाब था, औलाद का क्या हिसाब था,
کیونکہ 1000 سال تک رہنے کے لیے تو اولاد بھی تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہو جائے گی. گزر بسر کیسے ہوتا تھا 1000 سال تک, وہ کیسے ہجرت کرتے تھے؟ 100 سوالات انسان کے ذہن. ایک سوال مروی نہیں ہے کہ کبھی کسی صحابی نے, کبھی کسی کافر نے, کبھی اہل کتاب میں کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو, کسی نے کوئی بات کی ہو کہ یار وہ جو قوم ہے 1000 سال تک کیسے زندہ رہ سکتی ہے, کہ انسان کی تو طاقت ہی, جو مشاہدہ آبزرویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے. حیران کن بات ہے یا نہیں؟ یہ سب اشارے جو میں نے آپ کو بیان کیے کہ قرآن سنہ کے لفظ کو مہینے کے ساتھ بھی اطلاق کرتا ہے, سیزن کے ساتھ بھی, سال کے ساتھ بھی. نمبر 2, قرآن پاک جتنے بھی ذکر کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوموں کو کہ اللہ نے ان کی خلق میں بھی اضافہ کیا, قوت میں بھی اضافہ کیا. تو جن کی خلق اور قوت میں اضافہ ہوا, حیران کن بات یہ ہے کہ وہ 50 سال زندہ رہے اور پچھلی قوم 1000 سال زندہ رہے. نہیں سمجھ میں آتی. یہ جتنے میں نے اشارے دیے ہیں واضح طور پر بتا رہے ہیں ہم قرآن کی آیت کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. اس لیے بہت سے محققین ایسے ہیں, یہ جتنی تحقیق ہے میری تحقیق نہیں ہے, محقق اسماعیل کی تحقیق ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. قبسی صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بڑی اعلیٰ تحقیق کی ہے, اور کسی کی تحقیق کو انہیں کا نام لینا چاہیے. میرا وہ مزاج نہیں ہے ساری تحقیقات رشید رضا کی چراؤں, ساری تحقیقات محمد عبدو کی چراؤں اور نام اپنا لگا کے آگے کتابوں میں شائع کر دوں. یہ خیانت ہوتی ہے. جس کا حق ہے اسی کا نام لینا چاہیے. اچھا, اب حیرت یہ ہے کہ جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن کی آیت کو پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور اس حوصلہ افزائی کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کفار آپ کو اذیت دے رہے ہیں. پچھلے بھی بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ جن کو کفار نے شدید اذیت دی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو عرصہ تھا 23 سال تھا. پچھلے انبیاء 23 سال سے زیادہ عرصے تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے, لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سی کامیابیوں سے نوازا, مسلمان جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگ گئے, فتح مکہ ہو گیا, سبحان اللہ. لیکن پچھلے کئی انبیاء علیہ السلام کے حوالے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ وہ بہت عرصہ 23 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے تھے, لیکن خاطر خواہ کامیابیاں بھی نظر نہیں آئی تھیں. اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حوصلہ افزائی کے لیے ضروری تھا کہ پچھلے کسی نبی کے حوالے سے مشقت کا ذکر کیا جائے. اب ایک عربی کا اصول ذہن میں رکھ لیجئے گا, ثنا اور عام. ثنا کا لفظ عربی کے اندر اور عام کا لفظ دونوں سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے, ثنا مہینے اور سیزن کے لیے بھی. لیکن جب ان دونوں کا باہم تقابل ہو جائے, ایک ہی عبارت میں ثنا اور عام کے تقابل سے کوئی بات کی جائے, اب عربی کا ایک واضح مزاج ہے کہ ثنا اشارہ دے رہا ہوتا ہے شدید مشکل والا پیریڈ, اور عام اشارہ کر رہا ہوتا ہے سکون اور نرمی والا ایک عرصہ. اللہ اصل میں یہاں یہ بیان کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر الفا سنہ, ایک بہت بڑے عرصے بہت شدید مشقت کے اندر تبلیغ کر رہے تھے. الا 50 عاما, ہاں 50 سال صرف آپ کی زندگی میں ایسے گزرے تھے کہ جو نرمی تھے, لیکن الفا سنہ ایک بہت بڑا پیریڈ آپ کی بہت مشقت کی تبلیغ کا تھا. اور اس مشقت کی تبلیغ کو سورہ نوح میں اللہ نے ذکر بھی کیا تھا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دن رات ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, ہر طرح کوشش کر لی لیکن ہر درمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہاں سنہ کا لفظ ہے, اس سے اگر مہینہ مراد لیں گے تو 1000 مہینہ الا 50 عاما, اور اس میں سے 50 سال کی اگر ہم نفی کر دیں تو غالباً 82 یا 83 ایئرز بنتے ہیں. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر ہوئی تھی تقریباً 82 یا 83 ایئرز, لیکن اس کے اندر جو الفا سنہ کی تھی الا 50 عاما, تقریباً 30 سال کی عمر مسلسل اپنی قوم کے اندر مشقت والی تبلیغ آپ نے کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو دورانیہ تھا پھر 23 سال تھا, کم تھا, وہ زیادہ تھا. یہاں بہت کامیابیاں ملی, وہاں پر اتنی کامیابیاں نہیں ملی تھی, اپنے گھر والے ہی مسلمان نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ سی چیز اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں, اس لیے سنہ اور عام کے لفظ کا یہاں پر تقابل بھی کیا گیا تاکہ پتہ چلے یہ تبلیغ بہت سخت مراحل کی تھی. اور عام کا لفظ ذکر کرے کہ اس کے بعد کا جب عذاب آ گیا, طوفان آ گیا, اور اس کے بعد کی آپ کی جو زندگی تھی اس کے اندر اتنی مشقت نہیں تھی, وہ ایک سکون کی زندگی تھی. یہ ہے اس کی آیت مبارکہ کا درست مفہوم, جو زیادہ مطابقت بھی لگتا ہے. میرے نزدیک بھی اندر تحقیق زیادہ اچھی بات یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اگر ہم یہ ذکر کریں اسرائیلی مواد کے زمرے کے اندر کہ 1000 سال تک ان کی قومیں زندہ رہتی تھیں, سائنٹیفک ایرر لازم آ جاتا ہے. اس لیے کہ آج کل بھی سائنٹیفک جتنی بھی تحقیقات ہمارے پاس موجود ہیں, آپ خود جا کے پڑھیں, جتنے پرانے سے پرانا ہمیں شواہدات جب زمین سے ملتے ہیں نا, تو وہ شواہدات بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا خلق میں کمی ملے گی, جتنا آگے آئیں گے اتنا خلق میں اضافہ ملے گا. اور جو واضح اشارے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ اشارے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد ہی خلق میں اللہ نے اضافہ کیا ہے. سائنٹیفک ایرر بھی لازم نہیں آتا, اور نہایت اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے. آپ نے سنین کے لفظ کو قرآن سے سمجھا ہی نہیں. قرآن نے سال پر بھی اطلاق کیا, مہینے پر بھی کیا, سیزن پر بھی کیا. لہٰذا یہاں پر کوئی آپ کی ایکسٹرا آرڈنری عمر کا ذکر نہیں ہے. نارمل آپ کی قوم تھی, اسی طرح کا امتحان تھا, لیکن بہت مشقت بھرا تھا, بس یہ چیز ہے.
اس کے اور بھی اشارے ملتے ہیں کہ آپ کے ایک ہی زوجہ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، آپ کے ایک ہی بیٹے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ عقل بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ اگر 1000 سال کی زندگی ہو تو صرف ایک یا 2 بیٹے کا ذکر نہ مل رہا ہو، کہ بہت ازواج کا بھی ذکر مل رہا ہو اور بہت بڑی تعداد میں اولاد کا بھی ذکر مل رہا ہو۔ اس لیے کہ ہماری 50-60 سال کی زندگی کے اندر بھی نمونے 8-10 ہمارے ہو جاتے ہیں، بلا جبر کیے، بغیر مشقت کیے 8-10 نمونے۔ 1000 سال کی ایجیں ہوں تو خود اندازہ کر لیں آپ کہ وہاں پر پھر ایک آدھ اولاد کا ذکر قرآن کریں یا ایک آدھ بیوی کا ذکر قرآن کریں، تو یہ چیز کمزور ہے۔ لیکن بہرحال جن مفسرین نے ظاہری معنی اس کا لیا ہے وہ اللہ کی قدرت کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، کسی کو 1000 سال زندہ رکھے، 2000 سال زندہ رکھے، کوئی بعید نہیں۔ لیکن جس وقت گہرائی میں مطالعہ کیا گیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کوشش کی، لفظ ثنا پہ غور کیا، بہت سے اشارے ہمیں مل گئے کہ یار ہم یہاں غلط سمجھ رہے ہیں۔ بات یہاں پر ثنا اور عام کے تقابل کی جا رہی ہے کہ ان کا ڈیوریشن تبلیغ کا جو تھا 30 سال پر محیط، بہت مشقت بھرا تھا، اللہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اور ثنا کا لفظ اس لیے تعبیر کیا کہ وہ ذکر کرے اس مشقت کو، اس لیے کہ ثنا عام کے تقابل میں مشقت کو ذکر کرتا ہے، اور ثنا کا لفظ قرآن خود ذکر کرتا ہے، مہینے کے لیے بھی آتا ہے، سال کے لیے بھی آتا ہے، سیزن کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔